اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ ہمارے گھروں میں مہمان آتے ہیں تو مہمانوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ مہمانوں میں دو اقسام کے افراد ہوتے ہیں، کچھ گھر والوں کے لیے محرم ہوتے ہیں، کچھ گھر والوں کے لیے نامحرم ہوتے ہیں۔ جو محرم افراد ہوتے ہیں ان کو تو گھر میں تمام کے ساتھ مکس اپ ہونا، تمام کے درمیان رہنا، پورے گھر کے ہر حصے میں جانے کی اسے اجازت ہے۔ گھر والے بھی مکمل طور پہ استعمال کرتے ہیں گھر کو، اور وہ بھی مکمل طور پہ گھر کو استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ نامحرم ہوتے ہیں، جب وہ گھر میں آتے ہیں تو عام طور پہ پوری دنیا میں بھی اسی طرح سے ہے، ہماری سوسائٹی میں بھی یہی ہے، اس کو بٹھانے کے لیے یا بیٹھک بنائی جاتی ہے۔ اگر گاؤں ہیں تو ڈیرے بنائے جاتے ہیں، ڈیروں میں رکھا جاتا ہے یا بیٹھک میں رکھا جاتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ مہمان آئے اور پوری کی پوری فیملی کو بیٹھک میں بند کر دیں اور پورا گھر مہمان کے حوالے کر دیں؟ تو کیا یہ گھر اپنے روٹین کے مطابق چلے گا؟ قطعاً نہیں چلے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ طریقہ کار ہی غلط ہے۔ بالآخر اس مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے، جو لیڈیز ہیں وہ کچن میں نہیں جا سکتی، گھر کی دوسری چیزیں استعمال نہیں کر سکتی، چونکہ وہ ہال میں ہیں، چونکہ وہ صحن میں ہیں، چونکہ وہ کمروں میں ہیں، تو ایک پابندی لگ جاتی ہے۔ اب یہ سارے کے سارے مسائل جو ہیں اس لیے پیش آ رہے ہیں کہ غلط طریقے سے مہمان کو ڈیل کیا گیا ہے۔ لیکن اگر یہ مہمان محدود رہے، بیٹھک تک، ڈیرے تک، یا جن کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہوتی وہ ایک کمرے میں مہمان کو لے جاتے ہیں، آگے دروازہ بند کر دیتے ہیں تاکہ فیملی بالکل ایزی طور پہ پورے گھر سے استفادہ کرے اور تمام سہولیات مہمان کے لیے میسر کرے۔ آج کرونا کی وبا ہے، کیا ہمارے حکمرانوں نے جو پالیسیز بنائی ہیں کیا یہ درست ہیں؟ آج حکمران بھی اور ہر بندہ، ہر انسان اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، کاروبار کھلنے چاہیے۔ یہ کیا ہے کہ ہمیں گھروں میں قید کر دیا گیا ہے؟ واقعاً یہ غلط ہے۔ پھر کبھی کہتے ہیں سمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، جی محدود ہونا چاہیے، کاروبار ختم کر دیں، فیکٹریاں ختم کر دیں، ٹرانسپورٹ ختم ہو جائے، دنیا سے رابطہ ختم ہو جائے، ایک فرد کا دوسرے فرد سے رابطہ ختم ہو جائے۔ یہ ایک بیماری کے لیے کیا اس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے ایک بیماری کو؟ پھر کہتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہو رہا، اس سے اتنے لاکھ اتنے کروڑ لوگوں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ وہ تو ہوگا چونکہ آپ نے اسے ڈیل ہی درست طریقے سے نہیں کیا۔ مگر جن لوگوں نے مکمل طور پہ لاک ڈاؤن کیا ان کے معاشرے بھی قانون مند معاشرے ہیں، مثلا برٹش، مثلا ایران، مثلا سعودی عربیہ، مثلا امریکہ، فرانس، اٹلی۔ کیا مکمل لاک ڈاؤن کے بعد ان کے ہاں افاقہ ہوا؟ نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ درست طریقے سے اسے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وائرس ایک ناخواندہ مہمان کی طرح ہے جسے بلایا نہیں گیا، ہمارے گھروں میں آ گیا ہے۔ کیا اس کا علاج یہی ہے کہ ہم لوگ کمروں میں دبک کے بیٹھ جائیں اور پورے کا پورا ملک اس وائرس کے حوالے کر دیں؟ کیا ہمارے پاس آج کالجز چھٹی، یونیورسٹیز کی چھٹی، اسکولوں کی چھٹی، کیا نہیں ہو سکتا؟ یہی بلڈنگز جو مختلف شہروں میں، ہر گاؤں میں، ہر جگہ پہ سکولز ہیں، سرکاری بھی ہیں، نیم سرکاری بھی ہیں، پرائیویٹ بھی ہیں، یونیورسٹیز بھی ہیں، اور بے پناہ کمروں پر مشتمل ہیں۔ کیا حکومت یہ پلان نہیں کر سکتی کہ جو ایکسپیکٹڈ کیسز ہیں
ان کو منتقل کیا جائے ان بلڈنگز میں، کوارنٹائن سینٹرز میں، اور باقیوں کی سیمپلنگ کر کے جو بھی ایسا ایکسپیکٹڈ کیس ہے اس کو باقاعدہ طور پہ وہاں پہ شفٹ کیا جائے، اور باقی پورے کے پورے پاکستان کے لیے مثلا آج کے دور میں، آج کے دن 28,000 پلس کیسز آئے ہیں، جبکہ ہمارے ملک کی آبادی 22 کروڑ ہے۔ کیا 28,000 کی خاطر پورے پاکستان کا کاروبار بند ہو جائے؟ پھر کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں صحیح نہیں مانتے، لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ برادران، میں اپنے حاکم طبقے سے، حکمران طبقے سے، جن کو اللہ نے یہ حکومت عطا کی ہے، کیا یہ فیصلے کی گھڑی نہیں ہے؟ کیا ہم بھی بھیڑ چال کی طرح ایسے ہی چلتے جائیں، یا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو لوگ ناکام ہوئے ہیں اس کو درست انداز میں، اس وائرس کو مینج کرنے میں، ہم پھر انہی کی تقلید میں کیوں جا رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں کچھ نیا سوچتے؟ یہ ناخواندہ مہمان ہے، اس کو مہمانوں کی طرح ٹریٹ کیا جانا چاہیے، نہ کہ پورا گھر اس کے حوالے کر کے خود انسان ایک کمرے میں دبک کے بیٹھ جائے۔ لہذا تمام اپنے پاکستانی بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ جو بھی سمجھتا ہے کہ میری گفتگو درست ہے تو انہیں اس گفتگو کو حکمرانوں کے کانوں تک پہنچانا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔